الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطاہرین المعصومین والمظلومین۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اس پاک مہینے کی آمد، صاحب معراج کی آمد، شفیع المذنبین کی آمد، والی معاشر کی آمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آمد سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس حوالے سے بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خواہش بھی یہ ہے اور آپ سے درخواست بھی یہ ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہماری تہذیب، تمدن، ہماری روایات، ہماری رسومات اور ہے، مذہب ان سے بالا تر ہے۔ بعض ایسے ہمارے اعمال ہیں جو ہم روایات کے ڈر سے مذہب کو ترجیح نہیں دیتے، اور بعض دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ مذہب وہ ہمارا ایک ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہر شے پہ بالا ہو۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب میلاد النبی کے جلوس ہوتے ہیں تو ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے اہل سنت سے، اور جب ایسے سوگ کے جلوس ہوں، عزاداری کے جلوس ہوں، تو ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے محرم کے جلوسوں کو امام حسین علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے شیعوں سے۔ حالانکہ یہ تعصب غلط ہے، یہ ہم نے معاشرتی طور پر اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے۔ رسول کی اطاعت ہو، رسول کے بیٹوں کی اطاعت ہو، وہ ہم سب پر واجب ہے، اور رسول کے بیٹوں کی اطاعت رسول کی وجہ سے واجب ہے، تو اسی رسول نے ہمیں اپنے بیٹوں کی تعظیم کا بھی حکم دیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب میلاد النبی کا جلوس ہو تو اس کو بعض لوگ، سارے نہیں، بعض لوگ نظر انداز کرتے ہیں، یا کہیں پہ میلاد النبی کا علم لگا ہوا ہو جس کو عرف عام میں جھنڈا کہا جاتا ہے، میرے نزدیک میں وہ علم ہے جس پر شبیہ مسجد نبی بنی ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے، اس پر سلام کرنا ہر ایک پر واجب ہے، اس کی تعظیم کرنا ہر ایک پر واجب ہے، وہ جلوس کسی کا بھی ہو، کہ وہ اگر وہ علم یا وہ علامت کسی غیر مسلم کے گھر پر ہو تو پھر بھی اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ ہمیں اس مسجد نبی کو سم دیکھ کر سجدہ بھی کرنا ہے، سر بھی جھکانا ہے، سلام بھی کرنا ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ اس نبی کا سے منسوب ہے جس نبی کی نسبت کی وجہ سے ہم حسین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں نظر انداز کسی صورت میں نہیں کرنا۔ ایسے ہی مجھے ان برادران سے میری گزارش ہے کہ جو علم کو صرف ایک ہمارا کچھ ثقافتی شاید ورثہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ وہ علم بھی نبی کے بیٹوں سے منسوب ہوتا ہے، نبی کے بیٹوں کی علامت ہے، نبی کے بیٹوں کی کربلا میں ہوئی شہادت کی وہ ایک علامت ہے، جس کو ہم جب وہ علم اٹھاتے ہیں یا وہ کوئی علم لے کے نکلتا ہے تو وہ اس فتح کا اعلان کر رہا ہوتا ہے جو حسینیت نے یزیدیت کے مقابلے میں حاصل کر کے قیامت تک نبوت کو سرفروغ کیا، رسالت کو سرفروغ کیا، حسین علیہ السلام کو سرفروغ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمدنی طور پر، معاشرتی طور پر تو ایک دوسرے کو مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن مذہبی طور پر ہمیں احترام واجب ہے، چاہے وہ شبیہ مسجد نبی کی ہو یا وہ علم حسین علیہ السلام سے منسوب ہو، ہم سب پر اس کی تعظیم واجب ہے۔ تو آئیے آج کے دن سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ایسے جلوس یا ایسی محفل یا ایسے اذکار ہوتے ہوں گے جہاں پر رسول اور فطرت رسول کا ذکر ہوتا ہوگا، تو ہم شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر صرف یہ سوچیں گے کہ وہ رسول محمد مصطفیٰ ہو یا انا من الحسین کی تعبیر حسین علیہ السلام کی مجالس ہو، ہم رسول کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تاکہ معاشرت کے دن ہم رسول سے شرمندہ نہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام کسی کی ذمہ کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس سے ایک سبق ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہم بعض چیزیں اپنے معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے ہم بعض چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو گستاخی، بے ادبی اور گناہ کے ذمرے میں آتا ہے۔ تو جہاں پر کہیں پہ بھی میلاد النبی کا علم دیکھیں جس پر شبیہ روضہ رسول بنی ہو، شبیہ خانہ کعبہ بنی ہو، یا اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو، صرف منسوب بھی ہو، تو ہم پر پھر بھی اس کا سلام واجب ہے۔ ایسے ہی وہ حضرات جو علم کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے بھی عرض یہی ہے کہ یہ علم جو ہے یہ بھی رسول سے منسوب ہے، رسول کے بیٹے سے منسوب ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔